زمین کے لیے دعا کرو مولوی صاحب، بولو اے ظالموں، فضل الرحمان پہ قربان جاؤں، شیخ الحدیث سلیم اللہ پہ قربان جاؤں، مفتی محمود پہ قربان جاؤں، لیکن جتنے بھی زندگی کھپا دیں وہاں یہ سارے نہیں پہنچ سکتے جہاں طالبان پہنچ گئے۔ مفتی محمود کا جب انتقال ہو گیا، ہمارے شیخ نے بڑی پیاری بات کی، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو جمع کیا، قرآن خوانی کی، فرمایا علماء دیوبند میں کسی نے وزیر اعلیٰ بن کر کے قوم کو دکھایا نہیں۔ مدنی نے تحریک چلائی، شیخ الہند نے چلائی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مولوی وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، دکھائے کہ حکومت اس طرح چلاتے۔ علماء دیوبند میں صرف مفتی محمود نے یہ سب کچھ داڑھی منڈوں کو بتایا کہ اس طرح حکومت مولوی چلا سکتا ہے۔ سب کو سبحان اللہ، سمجھتا ہے؟ مفتی محمود کی قربانیوں پہ قربان جاؤں، لیکن طالبان نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ ساری کائنات کے دو خالق ہیں، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا الروس۔ یہ دو نعرے تھے، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا الروس، دو سپر طاقت، سمجھتا ہے؟ اور میرے اپنے رشتہ دار عرب پتی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی منظور یہ تمہارے مولویوں کی حماقت نہیں ہے، ادھر سے ہزاروں ٹن بارود جہاز میں اور تم ادھر سے نیچے ڈنڈے تم نے اٹھایا یا کوئی G3 اٹھائی، اس سے کیا ہوگا؟ بلکہ G3 نے وہ ٹینکر میں آتے، ٹینک میں آتے، ٹینک کے اندر بختر بند گاڑیاں امریکیوں کے، اور طالبان ادھر سے پتھر اٹھاتے کہ رازہ استاپو مور دغاکم، رازہ خدا کی قسم، رازہ استاپو مور دغا، استا خور دغاکم، استا خور استا مور دغا، یہ اس میں اشارہ مشار نہیں، خود سمجھ لیں، رازہ استا مور دغاکم استا خور دغا۔ اب یہ کہو کہ سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے بعد طاقتور طالبان ہے، سب کو، اور طالبان ملا کا نام، نتیجے نکلا ملا۔ اس لیے حدیث میں ترمذی ثانی میں آتا ہے کہ یا اللہ کائنات میں سب سے زیادہ سخت فرمائے لوہا، اس سے زیادہ سخت فرمائے آگ ہے جو اس کو پگھلاتی تھی، آگ سے بھی زیادہ سخت طاقتور فرمائے پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا، اس سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ ہوا ہے، طوفان ہے جو اس کو پانی کو بھی بکھیر دیتی ہے، کہ اس سے زیادہ طاقت فرمایا کہ صدقہ ہے، صدقہ کرو تو طوفان اور مصیبتوں کے رخ بھی مڑ جائیں گے، صدقہ ترد البلا، طوفانوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو صدقہ۔ بس یہاں تک حدیث ختم ہوگی۔ اس میں میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ان سے بھی زیادہ سخت مولوی ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے، سمجھ رہی میں؟ ان سے بھی زیادہ سخت مولوی ہے۔ کمال نہیں ہے مولوی صاحب؟ کمال ہے مولوی صاحب۔ اس لیے اب نتیجہ یہ نکلا کہ ساری دنیا میں طاقتور ہم لوگ ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جہاز والے اوپر جاتے، جہاز میں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں، جہاز کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی، حالانکہ وہ جہاز کی آواز کئی کلومیٹر دائیں بائیں چاروں طرف لوگوں کے کان پھٹ جاتے، جہاز کتنا اوپر ہے، اندر والوں کو سنائی نہیں دیتا۔ تو آپ اس کلاس کے اندر ہیں، آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کی آواز نے امریکہ اور روس کے دبر کو پھاڑ دیا ہے۔ سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے اونچے ہیں، جو جہاز میں ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ آپ کو قال اللہ و قال رسول کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن امریکہ کے پاس بنوری ٹاؤن کی تصویر ہے، امریکہ کے پاس جامع فاروقیہ کی تصویر ہے، امریکہ کے پاس دارالعلوم کی تصویر ہے، حقانیت تو سب کے نشانوں پر ہے، دارالعلوم حقانی اکوڑا کٹک، میرا نہیں ہے، میرے مدرسے کا نہیں، اس لیے میں خود امریکہ کا دوں، ہماری تصویر۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس بیان میں افغانستان کے حکمرانوں کی غیرت بیان کی ہے، ان کا جذبہ بیان کیا ہے، اور اہل مدارس کی لوگوں کا اعتراض بیان کیا کہ لوگ مولانا مولوی کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم حکومت نہیں کر سکتے، تم سیاست نہیں کر سکتے، تمہارا کام ہے کہ تم صرف مسجد مدرسے میں رہو، اور وہ
ताना देते थे कि मौलवी की दौड़ मस्जिद से मदरसे तक और मदरसे से घर तक। ये ताना, ये एक कहावत मशहूर थी कि मौलवी की दौड़ मस्जिद मदरसे से घर, ये देते थे। लेकिन मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह अफ़गानिस्तान के में हुक्मरानों ने, मौलवियों ने हुकूमत कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया को बावर कराया कि मौलवी मदरसे का पढ़ा हुआ वो भी हुकूमत कर सकता है, वो भी मुल्क चला सकता है, वो भी सियासत कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने कहा कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर सियासत करने वाला मौलवी है। बाकी तो समझते हैं कि सियासत तो झूठ का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने सियासत भी की और हुकूमत भी की, और हुकूमत किस तरह चलाते हैं वो भी समझाया लोगों को, और मुल्क को तरक्की के राहों पर गामज़न किया इन लोगों ने। तो मौलाना मंजूर मैंगल साहब के इस बयान से हमें यही इल्म हुआ कि हम उलमा की कदरदानी करें और सियासत के जो भाग दौड़ है वो इन्हीं उलमा के हक़ में दे। पहली बात क्योंकि ये गैरतमंद भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, और सियासत मुल्क चलाने के लिए मुखलिस भी होते हैं। जो असल चीज़ है मुखलिस, इखलास, के दिल से वो आवाम की दर्द रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक आलिम दीन में के दिलों में अवाम की मोहब्बत, उनका दर्द बैठा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस वतन अज़ीज़ में भी उलमा की हुकूमत लाए।